السلام علیکم. امید ہے میرے تمام پاکستانی آج بہت خوش بھی ہوں گے کیونکہ آج ہم اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اسمبلیاں چھوڑ کر باہر آ گئے. ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، نہ ہم بنیں گے. انشاءاللہ اس ملک میں دوبارہ سے عمران خان ایز اے وزیر اعظم پرائم منسٹر آف پاکستان دوبارہ آئیں گے. بینگ اے پاکستانی، رات لاہور میں لیبرٹی میں یہ سب دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. انفیکٹ خوشی کے آنسو بھی باہر نکل آئے کہ آج ہم واقعی ایک ہیں اور ہم اپنے ملک کے لیے لڑ سکتے ہیں. آج ہم میں واقعی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم کسی غیر ملکی ملک کو جو ہمارے ملک میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے. امید یہی کرتا ہوں کہ یہی جوش و جذبے کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھتا رہے گا اور بڑھے گا. میں سب یہ کہنا چاہوں گا تمام پاکستانیوں کو کہ ابھی وقت گھبرانے کا نہیں ہے. گھبرانا منافقین نے، جنہوں نے ہمارے ساتھ منافقت کی، ہماری پارلیمنٹ کے ساتھ، ہماری آئین کے ساتھ منافقت کی. اس میں عدلیہ شامل ہے، اس میں تمام ریاستی ادارے شامل ہیں، اس میں ہماری فوج بھی شامل ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ تمام ادارے اس تمام منافقت میں شامل ہیں. اپوزیشن کی اتنی مجال نہیں تھی کہ یہ سب کچھ ہوتا، اپوزیشن میں اتنی ہمت نہیں تھی یہ سب کچھ کیا جاتا، لیکن یہ سب کچھ کیا گیا بیکاز آف ایک ملک کی طرف سے. وہاں سے پریشر آیا، وہاں سے پیمنٹس آئیں، یہاں پیمنٹس لگائی گئیں اور یہاں کے لوگوں کو خریدا گیا. آرمی کے باجوہ صاحب کو اتار دیا گیا تھا، لیکن پریشرائز کر کے ہائی کورٹ رات کو کھلوائی جاتی ہے. میرے جیسے عام پاکستانی شہری کے کیسز کے لیے رات کو عدالت کبھی نہیں کھلے گی، کیونکہ میں پاکستانی ہوں لیکن میری کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ اوقات ان حکمرانوں نے ہماری رکھی ہی نہیں تھی. اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس ملک میں اصل حکومت کون کر رہے ہیں. اصل حکومت چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے اور انسٹرکشنز کہاں سے پاس آؤٹ ہوتی آ رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے. ایسے ہی ابھی ہوا، پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو ہٹانے کی ہدایت جاری کر دی گئی تھی، لیکن این مومنٹ پہ کچھ لوگ وہاں پہ، میں کہتا ہوں کیا بولوں، خلائی مخلوق کی طرح نازل ہوئے. ایک ہیلی کاپٹر اچانک سے آتا ہے، وہاں سے لوگ بائی روپ نیچے اترتے ہیں. تمام پارلیمنٹیرینز کو وہاں یرغمال بنایا جاتا ہے. عدالت کھلوائی جاتی ہے کہ ریٹ دائر کریں فوراً کہ آرمی چیف کو نہ ہٹایا جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ باجوہ صاحب، آپ نے آج پوری آرمی کی عزت کو داغ داغ کر دیا ہے. آئی ایس پی آر بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہمارا کہیں تعلق نہیں ہے. تو برائے مہربانی جھوٹ بولنا بند کریں. ماہ رمضان ہے اور اللہ سے ڈریں. اس اپوزیشن نے تو انشاءاللہ تعالیٰ غرق ہونا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے. جس شخص پہ آج فرد جرم عائد ہونی تھی، ابھی اقتدار میں نہیں آئے یہ لوگ. میرے پاکستانیوں، یہ ابھی اقتدار میں نہیں آئے اور کل ایف آئی اے کو انسٹرکشنز پاس آؤٹ ہو گئی کہ آپ کے وکیل صبح عدالت میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے پیپرز لے کے حاضر نہیں ہوں گے. ابھی یہ لوگ اقتدار میں نہیں آئے. اسی طرح بہت سارے اور معاملات میں انہوں نے بہت سارے کارنامے. ہاں، موسٹ امپورٹنٹ مجھے ابھی معلوم پڑا کہ 37 لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے. ابھی تو تم اقتدار میں نہیں آئے. ارے خان کے پاس پیسے بھائی باہر نہیں رکھے ہوئے ہیں. اسی ملک میں مرنا لکھا ہے، میرا بھی اور ہم تمام پاکستانیوں کا. ہم بھاگیں گے نہیں، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. اور یہی مین پاور جو آج ہم نے کل رات دکھائی ہے، یہ تمہیں کیا پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم پاکستانی کیا ہیں. اور ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے اور لڑیں گے. میرے اس بولنے پر شاید اداروں کو بہت تکلیف ہو اور میری ویڈیوز کو وائرل نہ کرنے دیا جائے، اور میری ویڈیوز کو یوٹیوب چینل سے میرے سنیک کے چینل سے بھی ریموو کروایا جائے. مائٹ بھی مجھے کسی طرح سے بھی دھمکی دی جائے. بٹ لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ، میں ان اداروں کو کہنا چاہوں گا، اپنے گربان میں جھانکیں.
ہم غدار نہیں، ہم پاکستانی ہیں. میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی رہوں گا مرتے دم تک، اور میرا حق ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ میں آپ لوگوں پہ انگلی اٹھاؤں اگر آپ لوگ غلط ہیں. آپ میرا منہ بند کرا لیں گے، 1 کروڑ عوام کا منہ بند کرا لیں گے، 24 کروڑ عوام کا منہ بند نہیں کروا سکتے آپ. میں آپ کے خلاف اسی طرح بولتا رہوں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے، اور جہاں زیادتی اور ظلم ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان کا حق ہے، اور میں اسی حق سے بولوں گا. ریزائن کی بات پہ آ جاتے ہیں. ہم نے عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اپنا ریزائن پیش کیا، اس کے بعد تمام پارلیمنٹیرینز کو بولا کہ آپ اپنے ریزائن دے دیں اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں. کیونکہ ہماری پاور ان کے ساتھ تھی تو انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی طاقت کو اسی طرح مضبوط بنائے رکھیں گے تو آپ یہ بلیو کیجئے کہ اگلے کچھ عرصے میں الیکشن بہت جلدی ہوگا اور ہم خان صاحب کو الیکٹ کر کے لے کے آئیں گے. ان دا مین وائل دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے احتساب کرنا ہے، ہم احتساب کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہم بتائیں گے، مطلب اب دشمنی ہماری دشمن ہمارے کھل کے سامنے آ کر ہماری کھلی دشمنی ان کے ساتھ چل پڑی ہے، جس میں یہ ہمارا مورال ڈیگریڈ کرنے کے لیے خان صاحب کے پارلیمنٹیرینز پہ الزام لگا کے ان پہ پرچے کروائیں گے. تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طرح جواب دیا جاتا ہے. تو میرے تمام پاکستانیوں سے التماس ہے کہ اپنا جوش و جذبہ ایسے بنائے رکھیے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس ملک کی بقا کی خاطر، اس ملک کی خاطر، نہ کہ عمران خان کی خاطر، اس ملک کی خاطر، اپنے خودداری کی خاطر اسی طرح کھڑے ہوتے رہیے. اور ہم دکھانا چاہیں گے تمام دنیا کو، خاص طور پہ اس امریکہ کو جس نے ہمارے ملک میں سازش کر ہمیں ڈیگریڈ کیا، دوسرے ممالک میں ہماری خود مختاری کو روندا. اس کا جواب ہم بہت جلد دیں گے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ملیں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ بہت جلد. اللہ حافظ.